أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہی ہے عذاب کی وعید کا دن، اور ہر شخص اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کو ایک چلانے والا ہوگا اور ایک فرشتہ گواہ ہوگا۔ بے شک تو اس دن سے غفلت میں تھا، سو ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تو بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ اس کائناتی رنگ و بو کے اندر انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے نظم و ضبط عطا فرمایا۔ اس نظم و ضبط کو فالو کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار پاتا ہے، اور نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں موجب عذاب اور موجب سزا اور موجب غضب یا موجب عقاب قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو قرآن حکیم کے مختلف آیات بینات کے اندر ان ایسی آیات کو اتارنے کے بعد تسلی فراہم کی ہے کہ دنیا کے جس پیچ و خم رکھنے والے راستوں سے گزر رہے ہو، تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو بھی اور تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو بھی، تم خیر کی راہوں سے گزر کر رہے ہو تو بھی، یا شر کے مساکن سے تمہارا گزر ہو رہا ہے تو بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک نتیجہ رکھا ہوا ہے اور اس کا بھی ایک نتیجہ رکھا ہوا ہے۔ خاص کر کے قرآن حکیم کی آخری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیزی کے ساتھ ان مراحل آخرت کو بیان کیا ہے جن سے انسانوں کو گزرنا ہے۔ آخرت کے مراحل میں خاص کر کے قیامت کا دن، خاص کر کے پھر حساب و کتاب کا نظم و ضبط، پھر خاص کر کے انسان کا بزم محشر میں آنا اور جانا، اس کی کیفیات، پل صراط سے گزرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وزن کا قائم کیا جانا، یہ ساری باتیں تیزی کے ساتھ اب قرآن حکیم آخری سپاروں کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے ویسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد فرمائی ہوئی بات کو اور آپ حضور کی رائے کو تسلیم کریں اور اس بات کی طرف غور و فکر کریں جو حضور فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اب اسے ڈرنا شروع کر دینا چاہیے۔ حالانکہ پہلے 40 سال بھی اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، لیکن 40 سال کے بعد اب زندگی کے لحظے کچھ بہت زیادہ نہیں بچے ہیں۔ ہر لحظہ ہی زندگی کے پہلے سال ہی سے بندہ آخرت کی سفر کو شروع کر دیتا ہے، لیکن جب 40 سال گزر جاتے ہیں تو اب معاملہ بہت ہی کم رہ چکا ہے، اب اسے غور و فکر کرنا ہی چاہیے۔ تو قرآن حکیم بار بار تمہارے ساتھ یہ ہوگا، قیامت میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، مختلف حالات اور واقعات پیش کر رہا ہے۔ آج جو سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے لیے رکھی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت اس دن قیامت قائم ہو جانی ہے جس دن کے سور میں پھونک مار دی جائے گی، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہی ہے وعید کا دن۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورۃ یاسین ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے، اس سے پہلے اور بھی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو قیامت شروع ہونے سے قبل 2 بار سور پھونکا جانا ہے۔ سور پھونکا جانے کو آپ سادے لفظوں میں یوں تعبیر کر لیں کہ کوئی باجا ہے، اس میں پھونک ماری جائے گی تو ایک آواز پیدا ہونی ہے، جیسے کہ پھونک مارنے سے کچھ آلات کے اندر آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بار جب اس سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو بڑی ہلکی سی اور پتلی سی آواز نکلے گی، جیسے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ بڑی دور سے کوئی پتلی سی آواز آ رہی ہے، لیکن اس کی طرف لوگ دھیان اتنا نہیں دیں گے، اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہی رہنا چاہیں گے،
اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہوتی چلی جائے گی، اور اس قدر تیز ہو جائے گی کہ انسانوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کئی لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کر مر جائیں گے، اور کئی لوگ ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں موت کا جام پی لیں گے۔ تو سب انسانوں کو مر جانا ہوگا، پہلے سور پھونکنے کا نتیجہ یہ ہونا ہے۔ تو یہ تو بات ہے، لیکن عام طور پر قرآن حکیم دوسرے سور پھونکے جانے کا حوالہ زیادہ قائم کرتا ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا، اس کا حوالہ ہے قرآن حکیم میں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، تم ایک چیخ اور ایک آواز ہی کے برابر ہو، وہ آواز آگے تم سب کو فنا ہو جانا ہے۔ لیکن کثیر آیات بینات دوسری بار سور پھونکنے کا حوالہ دیتی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جناب حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ پہلے سور پھونکے جانے کے درمیان اور دوسرے سور پھونکے جانے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ یہ حدیث ان مقامات میں سے ایک ہے جس کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بات کو بے شمار حکمت کی وجہ سے پوشیدگی میں رکھا کرتے تھے، جیسے کہ شب قدر جو ہے پوشیدگی میں رکھی گئی ہے، جمعۃ المبارک میں ایک ساعت مستجاب ہے، اس میں جو دعا بھی منہ سے نکلے قبول ہوتی ہے، لیکن اس ساعت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ قیامت کس تاریخ کو قائم ہونی ہے اس تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، باقی ساری باتیں بیان کر دی گئیں۔ تو من جملہ انہی باتوں میں سے ایک یہ ہے، یا جیسے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جاتا کہ اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے تو وہ کھڑا رہتا، اگرچہ 40 گزر جاتے۔ اب یہ 40 وہاں بھی کیا ہے، تو اس میں محدثین اختلاف کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، تو حدیث پڑھنے والوں میں سے ایک طالب علم نے عرض کیا تھا کہ حضور یہ 40 کیا ہے، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں؟ تو جناب ابو ہریرہ نے آگے سے اتنا ہی کہا تھا، ابو ہریرہ اپنے پاس سے کچھ بیان نہیں کر سکتا ہے، جتنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ابو ہریرہ اپنے پاس سے کچھ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی دوسری آیات بینات اگر صرف سماعتوں سے ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے ٹکرانا چاہیں تو یہ آیات میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن پاک نے یہ کہا، اس میں سور ثانی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایسے ہی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، یعنی بکھرے قبرستانوں کے اندر یا جو جہاں بھی مدفون ہوگا ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک دم سے ہی کوئی ایک جھڑکی نما کوئی آواز آنی ہے، یعنی سخت اور کرخت قسم کی آواز آنی ہے جو تم سب کو قبروں سے نکال کر کے تو باہر کھڑا ہونے پر مجبور کر دے گی۔ اور سورۃ یاسین کے اندر تو مولا کائنات نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ آیت میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے بلا وجہ ہی ایسے ہی دنیاوی معاملات سے ایک مختصر لطیفہ یاد آنا شروع ہو گیا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے بچوں کو اٹھنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب میں محسوس کرتا ہوں کہ بچے نہیں اٹھے ہیں تو فون کال کے ذریعے ان کو اٹھا دیتا ہوں۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فون کال بھی نہیں کرتا، تو پھر میں بس مسجد میں جب جامعہ کے اندر داخل ہوتا ہوں تو اتنے پوچھتا ہوں کہ کون نہیں اٹھا ابھی تک۔ وہ جن کے کانوں میں آواز جاتی ہے تو حالانکہ ان کو پھر اٹھایا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن اٹھ کر تیزی سے وضو کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ مجھے یہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ جب آواز آتی ہے جس میں خوف اور دہشت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے تو بندہ اٹھ کر تیزی سے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس اس انداز کو اٹھا کر ادھر ہی رہنے دیجیے۔ مولا کائنات نے کہا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، لوگ اپنی آرام گاہوں سے یعنی قبروں سے نکلیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے۔ یعنی اس وقت پھر کوئی اپنی قبر کے اندر رہ نہیں سکے گا، تیزی کے ساتھ تمہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جانا ہے۔ بلکہ قرآن پاک نے، میں نے کہا کہ ایک عنوان کو کئی رنگوں میں بیان کیا ہے۔ یہ آخرت میں قبروں سے نکل کر سور پھونکا جانا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس بات کو یوں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن تو کوئی آواز دینے والا آواز دے گا
لیکن ایک ایسی شے کی طرف جو پسندیدہ نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا جو کہ پسندیدہ معاملہ تو نہیں ہے، الا شیء نکر، قابل انکار شے کی طرف لوگ اپنے آپ کو لے کر جائیں گے۔ ذالک یوم التناد بھی قرآن حکیم نے کہا ہے، یہ تو نداؤں کا دن ہے، چیخ و پکار کا دن ہے، ایک دم سے شور مچ جانا ہے، یہ ہو کیا گیا ہے، ہم کدھر سے آئے تو کدھر جا رہے ہیں۔ مختلف آیات بینات میں نے آپ کی سماعتوں سے گزاری ہیں، جس میں مولا کائنات نے سور پھونکا جانا اور سور پھونکنے کے بعد ایک آواز کا پیدا ہونا، اور یہی اسرافیل ہیں جو پہلے ان کے ہاتھ میں یہی سور تھا، اسی میں پھونک مارتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہی اسرافیل ہیں، اللہ ان کو نئی زندگی دیتا ہے، پھر یہ وہی سور پکڑتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں تو سارے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس پر ائمہ تفسیر نے دلچسپ بحث قائم کی ہے، سور بھی وہی ہے، فرشتہ بھی وہی ہے، اور پھونک بھی وہی ہے، اور آواز بھی وہی ہے، لیکن پہلی آواز پر سب کا مر جانا اور دوسری آواز پر سب کا دوبارہ سے زندہ ہو جانا بتاتا یہ ہے کہ یہ آوازوں میں کچھ نہیں ہے، اس آواز کے پیچھے بھی اللہ کا حکم چل رہا ہوتا ہے، اور اس آواز کے پیچھے بھی اللہ کا حکم چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آواز کی تاثیر میں سب کو مار دینا ہے تو دوبارہ زندہ کیوں ہوئے؟ آواز کی تاثیر میں اگر زندہ ہو جانا ہے تو پہلی بار مرے کیوں؟ اصل میں آوازوں سے نہ بندے مرتے ہیں اور نہ بندے جیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ایک مجموعی کیفیت ہو گئی جس کے ساتھ سب، یہ تو مسلمان ہیں تو کافر ہیں تو سب کو قبروں سے نکلنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد مولا کائنات نے ویسے اگرچہ معاملہ سب کا ایسا ہے، معاملہ سب کا ایسا ہے، لیکن آیات کا جو چلاؤ ہے یہ بتاتا ہے کہ خاص کر کے کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وہ الفاظ میں آج کل بچے بار بار سبق پڑھتے ہیں تو اس میں جب چیز پڑھ رہے ہیں کہ قرینہ دلالت کرتا ہے، کوئی علامت ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ عنوان کدھر کو جا رہا ہے، ذرا الفاظ میں غور و فکر تو کرنا۔ مولا کائنات نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کہا جائے گا لوگوں سے، کیا کہا جائے گا؟ ذالک یوم الوعید، وعید کا دن یہ ہے۔ یہ وعید کیا ہوتی ہے؟ وعید سزائیں دینے کی جو بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں، تو سزائیں دینے کی بات کو وعید کہا جاتا ہے، اور انعامات دینے کی بات جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو وعید نہیں کہتے، اس کو وعد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مبشرات ہوتے ہیں، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، ان کو مبشرات کہتے ہیں، یہ مشہور لفظ ہے۔ لیکن مقابلے میں جو یوم الوعد ہے، یہ سمجھو کہ کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دینی ہیں، جو انعامات کے وعدے دیے ہوئے ہیں وہ ملنے ہیں، لیکن وعید کا لفظ ہوتا ہے یہ سزاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا کہنا کہ آج کا دن یوم الوعید ہے، تو سب کے لیے تو یوم الوعید نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو یوم الوعد ہے۔ تو آج عذاب کا دن کہہ کر کے آواز کو اٹھانا یہ بتاتا ہے کہ مخاطب کافروں کو کیا جا رہا ہے، اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال یہی ہے کہ ان آیات کے اندر کافروں کا حوالہ دیا جانے لگا ہے، جو ان قریب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور ایسے ہی جو پچھلی آیت ہے جو گزشتہ نشست میں ہم نے جانے تھی، اس کے اندر بھی دیکھیں ایک لفظ ایسا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ عنوان کافروں کی طرف چل رہا ہے۔ اگرچہ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مسلمان اور کافر سب کے لیے یہ دن برابر ہے، لیکن جو کیفیات خاص کر کے بیان ہو رہی ہیں وہ کافروں کے لیے ہیں، جیسے کہ ارشاد گرامی ہوا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس سے تو انحراف کیا کرتا تھا۔ تو مسلمان تو انحراف نہیں کرتا، مسلمان نہ مرنے سے انحراف کرتا ہے، نہ مر کر دوبارہ اٹھنے سے انحراف کرتا ہے، نہ آخرت کی زندگی کا انحراف کرتا ہے، نہ پھر قیامت والے دن سے انحراف کرتا ہے۔ مسلمان تو پیکر تسلیم ہوتا ہے، مسلمان تو پیکر ایمان ہوتا ہے، مسلمان تو ہر اس بات کو تسلیم کرتا ہے جو سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں تو مسلمان تو اس بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ چلیں، یہ اختلاف رائے ہونے کے باوجود آئے عنوان سمجھتے ہیں کہ آیات میں بیان کیا کیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات نے کہا وجاءت کل نفس، اب کل نفس ہے تو موجبہ کلیہ، اگر علامات اور قرائن کا خیال کیا جائے تو کل نفس مراد کافروں کا ہر نفس، کافروں کی ہر جان، اور اگر مجموعی طور پر مسلمان اور کافر مراد لے بھی لیے جائیں تو عنوان جو ہے اس کے اندر باہر کے گنجائش اس بات کی باقی ہے۔ یہ اختلافی عنوان کہنا بعض اوقات میری ایک امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے، تاکہ نہ جانے کہ یہ آواز کس طرح کے لوگ بھی سن سکتے ہیں، تو وہ پھر اگر وہ صاحب علم ہوں گے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک دوسری
دوسری رائے بھی ہے، یہاں تفسیر کا ایک تیسرا قول بھی ہے، یہاں تفسیر کا ایک چوتھا قول بھی ہے، تو ان کو بھی ہلکا ہلکا ٹچ دے کر ساتھ نبھا کر مجھے چلانا، یہ سمجھے کہ میری تھوڑی سی محراب اور منبر کے منصب کی ضرورت اور تقاضا اور امانت داری کا لحاظ مجھے رکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو آئیں عنوان سنیں۔ مولا کائنات نے کہا جو بھی قیامت کے میدان میں آئے گا رنگ اس کا یہ ہوگا، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور اس کے ساتھ ایک شہید ہوگا۔ اس پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ جو بھی قیامت کے میدان میں جائے گا اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ یہ سائق کسے کہتے ہیں اور شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید تو شاید آپ جلدی سمجھ جائیں گے، گواہی دینے والا، گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں، گواہ بننے والا نہیں۔ عدالت کے وکیل بھی مجھے یہاں تشریف فرما نظر آ رہے ہیں۔ گواہ بننا اور شے ہوتی ہے، گواہی دینا یہ اور شے ہوتی ہے۔ جب بندہ گواہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت دے نہیں رہا ہوتا، اور جب گواہی دے رہا ہوتا ہے اس وقت بن نہیں رہا ہوتا۔ اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں تحمل شہادت اور ادائے شہادت۔ واقعہ کب پیش آتا ہے؟ اس وقت بندہ شہادت اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے رہا ہوتا ہے، اور جب عدالت میں جا کر کے تو پیش کرتا ہے تو اس وقت گواہی جو اٹھائی ہوتی ہے اسے آگے ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ گواہی لے نہیں رہا ہوتا، واقعہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے دونوں مقاصد کے لیے الگ الگ لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ رب کائنات نے کہا انا ارسلناک شاہدا، ہمارے محمد آپ پر شاہد ہیں، جو کر رہے ہوتے ہو ان کے ملاحظے میں ہوتا ہے۔ تو اس موقع کے لیے شاہد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر شہید کا لفظ بھی رسول وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اللہ کو دونوں مقامات حاصل ہیں۔ جب واقعات تمہاری زندگی کے اتار چڑھاؤ اچھا برا چل رہا ہوتا ہے تو حضور وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت گواہ بن رہے ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن رسول جو گواہی لے کر آئے ہیں وہ گواہی اللہ کے حضور عطا ارشاد بھی فرما دیں گے۔ رسول اللہ کو دونوں مقامات رب کائنات نے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تب شہیدان پر تو میں شاید تفسیری قول بیان کروں گا، لیکن یہ مضمون اور مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے قیامت والے دن ایک گواہ ہوگا۔ وہ گواہ کون ہوگا میں اس پر جو تفسیری حوالے ہیں پیش کر دوں گا، لیکن ہر میں سے ہر ایک کا ایک سائق ہوگا۔ یہ سائق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی بھیڑ اور بکریاں اور جانور چرانے والے شخص کو دیکھا ہو تو یہاں بھی 150-200 بھیڑیں چلتی ہیں، تو ایک بندہ آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ آگے والا جو ہوتا ہے وہ راستے کا تعین کرنے کے لیے 1-2-4 بھیڑوں کو وہ ڈنڈے کے زور پر ادھر موڑ دیتا ہے، باقی پیچھے والا ہا 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 کرتا ہوا، اور وہ ادھر سے ہلکا سا ادھر سے مارا، ہلکا سا ادھر سے مارا، تو ان کو ہانک رہا ہوتا ہے۔ تو جو آگے والا ہوتا ہے اسے قائد کہا جاتا ہے، جو آگے 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 چلے اسے قائد کہا جاتا ہے، اور جو پیچھے سے ہانک ہانک کر تو چلائے کسی کو اسے قرآن پاک کی زبان میں سائق کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات کا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ تو شوق کے ساتھ قیامت کے میدان کی طرف بڑھیں گے۔ ہاں جی، کچھ لوگ ہیں ایسے، وہ شوق کے ساتھ بڑھیں گے۔ وہ تو کہیں گے مولا وہ حساب جلدی کر دینا، انہیں اپنی رب کی رحمت پر یقین ہوگا، مولا جلدی سے ہمیں ادھر بھیجنا، جو مرنے سے فوراً پہلے تو نے ہمیں دکھایا نہیں تھا، ذرا ہمیں ادھر بھیجنا۔ کچھ تو شوق کے ساتھ وہ نظارے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، لیکن کچھ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری زندگی کی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس دن بندے کو سارا کچھ یاد آ جانا ہے۔ کتنی عجیب ترین بات ہے، سارا کچھ بندے کو یاد آ جانا ہے۔ مرنے کے بعد قوتیں تیز ہو جاتی ہیں، دیکھنے کی قوت ہے تو وہ تیز ہو جاتی ہے، سوچنے کی قوت ہے تو وہ تیز ہو جاتی ہے، حافظے کی قوت ہے تو وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر یہاں بیٹھ کر میں کہوں کہ آپ نے پچھلے سال اس ٹائم کیا کیا تھا، آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ پچھلے مہینے آپ نے اس ٹائم پر کیا کیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک نے کہا کہ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کا دن ہوگا تو زندگی بھر کب کس وقت کیا کرتے رہے سارا تمہیں یاد آ جائے گا۔ تو قیامت والے دن اور مرنے کے بعد قوتیں جو ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں، تو انہیں یاد تو آ رہا ہوگا کہ ہماری زندگی اچھی نہیں گزری ہے۔ انہیں برے اپنے اعمال سیئہ، نافرمانیاں، اسیاء شعاریاں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، رسول اللہ علیہ السلام کو ناراض کرنا سارا یاد آ رہا ہوگا۔ وہ نہیں جانا چاہیں گے قیامت کے میدان کی طرف۔ تو ایسے موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں پر فرشتے مقرر کرے گا، یہ جانا نہیں چاہتے ہیں ذرا ان کو دھکیل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچا کر آؤ۔ اس بات کی طرف رب کائنات نے اشارہ فرمایا ہے کہ کل نفس معها سائق، ہر ایک جان کے ساتھ ایک سائق ہوگا جو کہ ان کو چلانے والا ہوگا، اور ایک شہید ہوگا جو کہ ان پر گواہی دینے والا ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ نے سائق کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے منقول جو تفسیر ہے کہ ہر ایک کو، یعنی کافروں میں سے ہر ایک کو کوئی ہانک کر لے کر جا رہا ہوگا۔ میں نے روایات میں ایسا بھی پڑھا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں آگ سے بنے ہوئے کوڑے ہوں گے، اگر کوئی کافر ذرا اڑی کرنا چاہے گا اور وہ نہیں جانا چاہے گا، وہ ایک چابک لگائیں گے جس کی تپش اور سیک اور ضرب اور درد اتنا زیادہ ہوگا کہ کافروں کو مجبوراً ادھر بڑھنا ہوگا جدھر اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لینے کے لیے
لیے نظم و ضبط قائم کر رکھا ہوگا۔ اور جو دوسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ سائق سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم آ گیا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن بس آواز دینے والا آواز دے گا تو تمہیں فوراً وہاں پہنچ جانا ہوگا۔ اب یہ تفسیر کا جو یہ پہلو ہے اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں، کیونکہ آواز پڑھتے ہی ایمان والے ہی تو ہوں گے جو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے، اور یہ تو کافر ہوں گے جن کو ہانک ہانک کر کے تو اس طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ باقی معاملہ جو ایمان والوں کا ہے، کافروں کو تو فرشتے ہانک کر لے جا رہے ہوں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والے جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کا قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ کے اس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی قیامت کا میدان کوئی چھوٹا سا تھوڑا ہے، اور بھائی میاں یہاں تو خربوں 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 انسانات، جناب آدم سے لے کر روز آخر تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے ادھر ہونے ہیں، اور جنات بھی سارے کے سارے ادھر ہونے ہیں۔ اور جنات جیسے آپ یہ نہ کہنا کہ جنات آج یہاں ہیں لیکن نظر نہیں آتے تو بس کہیں ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، جنات اس دن باقاعدہ مجسم ہوں گے، وہ نظر آئیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آج اگرچہ تمہیں جنات نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن قیامت کے میدان میں تم اپنے آپ میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوگے اور جنات کو بھی تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوگے۔ ہاں یہ ہے کہ اس دن اللہ نے یہ ضرور کر دینا ہے کہ آج تمہیں جنات نظر نہیں آتے، قیامت کو تم جنوں کو نظر نہیں آؤ گے۔ یہ بات رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دی ہے، اور ایسا کرنے میں حکمت کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا ہوں۔ حکمتیں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ اتنا ہی بیان کرے گا جتنا حضور سے سنا ہے، تو اب میں بھی اتنا ہی بیان کر سکوں گا جتنا میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اور جانا ہے، اس سے زیادہ میں اس کی حکمت جان نہیں سکتا ہوں۔ تو مسلمانوں کے قبروں سے نکلنے کی کیفیات میں رسول پاک علیہ السلام نے بہت سارے اقوال ارشاد فرمائے ہیں، جیسے کہ قول نمبر 1 یہ ہے کہ کچھ مسلمان اللہ کے ہاں اتنے معزز ہوں گے کہ ان کو سواری دی جائے گی، ویسے اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے حوال بیان کیے، کچھ مسلمانوں کو پیدل ہی جانا ہوگا، اللہ کی بارگاہ کی طرف پیدل ہی جانا ہوگا، جتنا بھی سفر طے کرنا ہے انہیں پیدل ہی اللہ کے حضور پہنچنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کچھ مسلمان ہوں گے عزت مآب ہوں گے، انہیں اللہ سواری دے گا لیکن ان کی عزت ذرا اسی حساب کی ہونی ہے جس طرح کی ان کی زندگی تھی، تو وہ ایک ایک سواری پر 10 بندوں کو سوار کیا جائے گا، بیٹھ جاؤ سواری پر لیکن 10 بندے بیٹھو تو اب اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اور پھر کچھ لوگوں کو 9 کو ایک سواری پر بٹھایا جائے گا، کرتے کرتے پھر حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو 4 لوگوں کو ایک سواری پر بٹھایا جائے گا قبروں سے نکلنے پر، اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں بھجوا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو 3 کو ایک سواری پر، 2 کو ایک سواری پر، اور 1 کو ایک سواری پر بٹھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، لیکن جو حدیث بتاتی ہے کہ اس کے مطابق تو وہ جو یہ 10 کون سے ہوں گے کہ کن کو 10 کو بٹھایا جائے گا، کن کو 4 کو بٹھایا جائے گا، کن کو 3 کو بٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی یہ مذہب شریف کے اندر یہ بات ہے کہ ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم قبر کھودتے ہیں تو اندر پہلے سے بھی کوئی موجود ہوتا ہے، اچھا اس کی ہڈیوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے اور کپڑے میں سنبھال کر کے تو ساتھ ہی لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے قبرستانوں میں تو شاید کبھی قبر کھودنے میں 1 میت مل گئی، یا پھر کبھی 2 کی نوبت اور 2 کی خبر زیادہ میں نے نہیں سنی ہے، لیکن ایک بار اندر ہڈیاں نکلی ہیں 1 میت کی، یہ میں نے زیادہ سنا ہے۔ لیکن حرمین کے جو قبرستان ہے آپ جانتے نہیں، جگہ تو وہ اتنی سی ہے جس کے اندر 70,000 صحابہ تو پہلے سے تقریباً موجود ہیں، اور اس کے بعد ہر سال ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں دفن کیے جا رہے ہیں۔ شہری علاقوں میں ایسا ہے۔ میں کل راولپنڈی ایک جنازہ ادا کیا تو جو صاحب مجھے موٹر سائیکل پر لے کر جا رہے تھے گلیوں کے اندر سے، وہ کہنے لگے جی ہم چھوٹے سے تھے جب سنا تھا کہ قبرستان میں جگہ ختم ہو گئی ہے، اور اب جب جوان ہو کر شادی شدہ ہو کر بال بچوں والے بھی ہو گئے ہیں، اب بھی جملہ وہی سن رہے ہیں قبرستان میں جگہ ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں دفنایا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ قبر کے اندر پھر قبر، قبر کے اندر پھر قبر، قبر کے اندر پھر قبر، تو یہ جو ایک قبر کے اندر 3 2 4 ہو سکتا ہے کہ حضور کا اشارہ ادھر ہو کہ ان کو نکالا جائے گا، اور قبر چونکہ ایک ہوگی بندے اندر 2 ہوں گے تو تم دونوں ہی ایک سواری پر بیٹھو، قبر ایک ہوگی بندے اندر 3 ہوں گے تم تینوں ہی ایک سواری پر بیٹھو، قبر ایک ہوگی بندے اندر 4 ہوں گے تم چاروں ہی ایک سواری پر بیٹھو۔ خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے کتنے شہیدوں کو ایک قبر کے اندر دفنایا ہوا ہے۔ مقام احد کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آج بھی کئی لوگوں کو ایک قبر کے اندر دفنانا ناجائز ہے۔ اس بات کا اشارہ بھی دیا گیا کہ وہ قبروں ہی سے اٹھنے والے جو ہوں گے، ایک قبر میں جتنے ہوں گے ان کو ایک سواری دے دی جائے گی، اور اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ قبروں سے نکلنے والے تو سنگل ہی ہوں گے جو ایسی قبریں ہوں گی، لیکن ان کا مقام
لازمی اتنا بنتا ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا تم دونوں مل کر ایک سواری پر بیٹھو، تم تینوں مل کر ایک سواری پر بیٹھو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں قبر سے نکلوں گا تو میرے ایک پہلو سے دائیں طرف سے جناب ابو بکر اٹھ رہے ہوں گے اور ان کا ہاتھ میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے ایک پہلو سے جناب عمر ابن الخطاب نکل رہے ہوں گے اور ان کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ میں محمد کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. میں اپنے ان دونوں دوستوں کو ایک ادھر سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اور ایک کا ادھر سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور تمہارا نبی پیدل نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اونٹنی حضور کی عطا فرمائے گا، اس پر بیٹھ کر کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہوں گے. وہ نظارہ کیا نظارہ ہوگا جب لوگوں کی نظر پڑے کہ حضور آ رہے ہیں. وہ نظارہ کیا نظارہ ہوگا جب نظر پڑے گی حضور آ رہے ہیں. امیدیں بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی، شوق بڑھ جائے گا، طلب ہو جائے گی، اور اندر ہی اندر سے خاموش آوازیں چل رہی ہوں گی حضور ہمیں بھی دیکھیں، حضور ہمیں بھی توجہ میں لائیں. وہ منظر بہت 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 بار کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ الفاظ میں شاید ان کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس لیے وعدہ فرما لیا کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ قیامت والے دن میرے قریب ہی رہو، اگر چاہتے ہو کہ جدھر میں محمد ہوں ادھر تم بھی آ جاؤ، تو ایسا کیا کرو مجھ پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. تم جدھر بھی ہوئے میں جدھر بھی ہوا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں پکڑ کر میں محمد کے دربار میں پہنچا ہی دے گا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو مسلمانوں کے نکلنے کی یہ کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وجاءت کل نفس معها سائق. یہ سائق پر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. وشہید، اور شہادت دینے والا بھی ہر بندے کے ساتھ ہوگا. یہ شہادت دینے والا کون ہوگا جو ہر بندے کے ساتھ ہوگا؟ یہ شہادت دینے والے کے سلسلے میں جناب عثمان ابن عفان کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور سے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو دونوں فرشتے مل کر کے تو تحریر کر رہے ہیں تو یہ گواہی دینے والے ہیں کہ اے اللہ اس نے کیا کیا ہے، اے اللہ اس نے کیا کیا ہے. تو انہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن گواہ بنا کر کے ساتھ چڑھا دے گا. تفسیر کا ایک قول آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں کم وقت میں اب زیادہ بولنے کا ارادہ رکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ وقت انتظار نہ کرنا پڑے. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تفصیلی پہلو آپ کے سامنے رکھوں. اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک سے سیکھا ہے کہ وہ گواہ کوئی بیگانہ نہیں ہونا، وہ گواہ بندہ خود ہی ہوگا جس کو رب کائنات نے یوں ارشاد کیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بندے کے ہاتھ گواہی دیں گے، بندے کے پاؤں گواہی دیں گے، بندے کا جسم گواہی دے گا، بندے کا چمڑا گواہی دے رہا ہوگا. اور کچھ لوگ کہیں گے لما شہدتم علینا، ان نکمیوں چمڑوں میرے جسم کے اعضاؤ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم مجبور، ہم خود نہیں بول رہے، کوئی خدا ہے جو ہمیں آج بلوا رہا ہے. تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کا وجود، اس کا جسم، اس کے پارٹس آف باڈی جو ہے یہی اس بندے کے لیے گواہی دے رہے ہوں گے. اس کا اشارہ بھی قرآن پاک نے گواہ ہوگا. اب گواہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ ہو اور گواہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا وجود ہو. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے. یہ واقعات سارے کے سارے قیامت کے میدان میں قائم ہونے والے ہیں. اور جو تیسرا قول اس میں کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑا مخفی قول ہے، بہت ہی مخفی قول ہے، بہت ہی اپروچ نہ ہونے والا قول ہے. رسول پاک اس قول کو نقل کیا ہے علامہ قرطبی نے التذکرہ فی احوال الآخرہ کے اندر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بار حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ قبر کے اندر سب سے پہلے ملاقات کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، وہ تو بہت دیر کی بات ہے، وہ تو بہت لیٹ کی کہانی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی فرشتہ قبر میں آتا ہے. تو جناب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انت اول من سأل ھذا، آپ پہلے بندے ہو جس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے ملاقات کس سے ہونی ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ عبداللہ سب سے پہلے ایک فرشتہ قبر میں آتا ہے جس کا نام بھی حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو رومان کہا جاتا ہے. تو وہ آ کر کے تو میت سے کہتا ہے اٹھ کر بیٹھ، تو زندگی میں تو نے جو بھی اچھا اور برا کیا ہے آج اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے دے دے. میں حدیث کو جلدی سے سمیٹتے ہوئے کہہ دوں کہ وہ لکھ کر سمیٹ دے دیتا ہے. جو بندے نے جو بھی اچھا اور برا کیا ہوتا ہے تو وہ کفن کا ٹکڑا پھاڑ کر کے اس کو دیا جاتا ہے جس پر بندہ لکھتا ہے. تو اس کے بعد وہ اب اسی لکھے ہوئے کو اپنے گلے میں فرشتہ اس کے گلے میں لٹکا دیتا ہے. یہاں جب حضور رحمت عالم علیہ السلام پہنچے تو آپ نے فرمایا پڑھنا ہو تو یہ عنوان قرآن میں یوں پڑھا جا سکتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اس کی ہر انسان کی قسمت کا حال ہم نے اس کے گلے کے اندر لٹکا لیا ہوا ہے. اس کے بعد یہی آیات
آیات جب آگے بڑھتی ہیں سورۃ الاسراء کے اندر تو وہاں پھر الفاظ میں قرآن پاک کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اپنے عنوان اور اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے۔ مولا کائنات نے کہا اقرأ کتابک، یہ جو فرشتے سے لکھوایا بندے سے خود لکھوایا جاتا ہے اس کے متعلق قیامت والا دن یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ عام طور پر انسان چونکہ اپنے خلاف کسی اور کا بولنا، اپنے خلاف کسی اور کا لکھنا، اپنے خلاف کسی اور کا گواہی دینا عام طور پر انسان قبول نہیں کرتا ہے۔ عدالتوں میں یہی تو رولے لگے رہتے ہیں، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، بندہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے او جی میں نے تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو انسان جلدی اپنے خلاف دعویٰ یا گواہی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو مولا کائنات فرمائے گا اچھا چل ایسا کرتے ہیں کہ جو تو نے قبر میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا تھا نا ذرا سامنے کر، وہ تو تجھے یاد ہے نا تو نے لکھا تھا کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب تیرے لکھے ہوئے کے ذریعے ہی ہم کر لیتے ہیں۔ گویا ایک گواہی وہ ہے جو قبر کے اندر انسان کو دینی پڑتی ہے اپنے حق میں اور اپنے خلاف۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تم میں سے جو بھی میدان حشر میں آئے گا ایک اس کے ساتھ سائق ہوگا اور ایک اس کے ساتھ گواہ ہوگا جو اس کے اعمال کی گواہی دے رہا ہوگا۔ اور سب سے بڑا قول شاید اس سے بھی ایک پہلے قول ہے اور وہ یہ ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اللہ نے گواہیاں پتہ نہیں کدھر بندوں کے حق میں یا بندوں کے خلاف چھپا رکھی ہیں، لیکن قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ الفاظ قرآن پاک کے ہیں اور اس میں یہ ارشاد کیا گیا ہے سارا دن کہاں گئے تھے تم، سارا دن کیا کرتے رہے ہو، کتنی خیر کمائی کتنی شر کمائی، تم جہاں بھی ہو زمین کے کسی حصے کے اوپر ہی ہو، زمین سے باہر تم نہیں نکل سکتے ہو، لا تنفذون الا بسلطان، کہاں جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی قدرت کے دائروں کے اندر ہی رہو گے۔ تو یہ جو زمین ہے جہاں تم اچھا کر رہے ہوتے ہو یا جہاں تم برا کر رہے ہوتے ہو، جن راہوں سے گزر کر خیر کی طرف بڑھتے ہو اور جن راہوں سے گزر کر شر کی طرف بڑھتے ہو، یہ سارے راستے، یہ ساری راہیں اور یہ سڑکیں، یہ سارے گوشے، یہ سارے چوک قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ مولا مجھ پر فلانے دن اتنے بجے یہ کام کرتا رہا ہے، اچھا ہے تو اچھا اور برا ہے تو برا۔ اس لیے جناب حضرت مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کا مال جب بانٹ کر بیت المال کو صاف کر دیتے تو وہاں کھڑے ہو کر کے پھر آپ 2 نفل ادا کرتے اور آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ ادھر ہی ہمیشہ 2 نفل کیوں ادا کرتے ہیں بیت المال میں؟ دعا فرمایا کرتے تھے عاجزی کرتے ہوئے کہ میں نے اپنی طرف سے بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ مال بانٹا ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا کہ مال دینے میں اگر مجھ سے کچھ کمی ہو بھی گئی ہوئی تو اگر زمین کا یہ حصہ کہے گا نا کہ مولا حیدر نے آج مال صحیح نہیں بانٹا تھا، میں ادھر ہی 2 رکعتیں نفل بھی پڑھتا ہوں، اسے ہی بولنا بھی پڑے کہ اور کہے کہ اگر مال صحیح نہیں بانٹا تھا تو لیکن نماز تو میرے اوپر پڑی تھی، میں اس زمین کے حصے کو اپنے لیے خیر کا گواہ بنا رہا ہوتا ہوں۔ اور میں جو سب سے بڑا قول پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے کہ دائیں بائیں والے فرشتے بھی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے کہ بندے نے جو خود لکھا ہوا ہے یہ بھی گواہ بن جائے گا، ٹھیک ہے کہ زمین کے حصے بھی گواہ بن جائیں گے، لیکن اس سے بڑا قول کیا سمجھو گے؟ مولا کائنات نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کوئی اور گواہی ہو یا نہ ہو کیا اللہ گواہ نہیں ہے تم پر؟ اللہ کی گواہی تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہی ہے، چھپ بھی جاؤ گے اللہ ادھر بھی ہے، چھپ بھی جاؤ، لیکن یہ دیکھو صرف یہی نہیں کہ اللہ ہی ادھر ہے، اللہ کے کرنے سے تم چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو تم تو پھر بھی ادھر ہی ہو نا اگر اللہ اپنی شانوں کے ساتھ ادھر ہے تم تو پھر بھی ادھر ہو، اور چھپ کر کے اگر کوئی گناہ کرنا چاہو گے تو زمین سے باہر نکل کر تو نہیں کر رہے ہونا، زمین کے ٹکڑے پر ہی کھڑے ہو کر رہے ہوگے تو اتنی زمین پھر تمہارے ساتھ ہوگی، بندہ چاہے بھی تو چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے خواجہ حسن بصری نے ایک بندے سے کہا تھا اجازت ہے گناہ کر، جتنے دل ہے گناہ کر، پر وہاں جا کر جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب اس نے کہا وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یا خود تلاش کر، اگر جگہ نہیں ہے پھر گناہ چھوڑ دے، اور اگر جگہ ملتی ہے تو وہاں جا کر کے گناہ کر جہاں بھی اچھائی یا برائی بندہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں خود بھی وہ ہوتا ہے، یہ بھی گواہی ہے، زمین بھی کوئی نہ کوئی ٹکڑا وہاں ہوتا ہے، یہ بھی گواہی ہے، اور کچھ نہ ہو تو رب کائنات کہ ہم تو ادھر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو 2 گواہیاں ہوتی ہیں بندے کو پکڑوانے کے لیے یا بندے کو چھڑوانے کے لیے۔ مولا کائنات کا دیکھو یہاں تم بھی گواہ ہو، تمہارے نامہ اعمال والے فرشتے بھی گواہ ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا بھی گواہ ہے، یہ زمین کے ٹکڑے بھی تمہارے لیے گواہ ہیں، اور یہ دیکھو میں خود رب بھی گواہ ہوں۔ ویسے ان آیات سے عدالتی نظام کے 1-2 قاعدے اور ضابطے ضرور سمجھے جا سکتے ہیں کہ جج اور قاضی کبھی بھی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اسے اپنے علم کے مطابق نہیں بلکہ باہر سے گواہی چاہیے ہی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کو
چاہیے نہیں ہوتی ہے، لیکن جو نظم و ضبط رسول اللہ دے کر گئے تھے، تو مولا کائنات تک ہم نے بھی 2 گواہ رکھے ہوئے ہیں، ایک گواہ رکھا ہوا، 3 گواہ رکھے ہوئے ہیں، تاکہ قیامت کو گواہی کی موجودگی میں بندہ کسی بھی شے کا انکار نہ کر سکے۔ ارشاد گرامی ہوا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر بندے کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ہر بندے کے ساتھ ایک گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اس دن پھر کہا جائے گا ان آنے والوں کو یا سب کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ كنت في غفلة من هذا، یہ ہے وہ دن جس سے تو غافل پھرا کرتا تھا۔ یہ انداز خطاب بتاتا ہے کہ کافر سے کہا جا رہا ہے، کافر ہی تھا جو آج کے دن سے غافل تھا، انکاری تھا، مانتا ہی نہیں تھا، مرنے کو مانتا تھا لیکن مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتا نہیں تھا، حساب و کتاب کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس طرح کے جملے بولا کرتا تھا۔ کیا ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ مولا کائنات نے فرمایا تھا محبوب ان کو بتا دیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی رب دوبارہ ان ہڈیوں کو زندگی دے دے گا جس نے پہلی بار بھی تو زندگی عطا فرما ہی دی تھی، تو جس نے پہلی بار زندگی دی تھی دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کافر انکار کیا کرتا تھا، اس کے سامنے جب قیامت کا دن کیا جائے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اتنی کھل جائیں گی، وہ اتنا دیکھنے والا ہو جائے گا کہ رب کائنات نے کہا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا، آج ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے، یہ دیکھ لے پھر قیامت کا دن آ گیا ہے نا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ نص قطعی کہ مرنے کے بعد جب بندہ اس جہان میں جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے جو قوائے انسانی ہے اور قوائے بدنی ہے ان میں طاقت پڑ جاتی ہے، ان میں قوت زیادہ ہو جاتی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کتنی کو نظر تیز ہو جائے گی، حضور فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین اگر ایک دوسرے کنارے پر بالکل آخری کنارے پر اگر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہوگا تو پہلے کنارے پر کھڑا ہونے والے کو وہ آخری کنارے پر رائی کا دانہ پڑا ہوا نظر آئے گا۔ اس قدر جو ہے بندے کی نظر جو ہے وہ قیامت کے میدان میں تیز کر دی جائے گی، اور کچھ لوگوں کی نظر تو اس قدر تیز ہو جائے گی انہیں حق بھی واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ حق وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، تبھی تو جب پردے ہٹ جائیں گے اور بندہ اس پر حق واضح ہو جائے گا، اب شور ڈالے گا، اور اس شور کو قرآن حکیم نے نقل کر دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، حق واضح ہونے کے بعد نظر کی تیزی آج حق کو بھی دکھا رہی تھی، تو حق واضح ہونے کے بعد ظالم لوگ کہیں گے، یہاں ظالمین سے کافر بھی مراد ہے، کافر لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الى اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور دنیا میں جا کر تیرے بھی اطاعت و گزار بننا چاہتے ہیں اور تیرے رسول کی بھی تابعداری کرنا چاہتے ہیں، نجیب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آگے سے پھر ظاہر ہے کہ آواز ہوگی کہ آج حساب کا دن ہے۔ جناب مولا حیدر کا قول بہت یاد آتا ہے، آپ بار مختلف زمانوں میں خطبوں کے اندر، جمعوں کے اندر ممبروں پر چڑھ کر کہا کرتے تھے لوگوں آج عمل چل رہا ہے، حساب نہیں ہے، اور جب حساب شروع ہو جائے گا پھر عمل نہیں ہو سکے گا، لہذا حساب کی تیاری عمل کے ذریعے کر لو، آج حساب ابھی شروع نہیں ہوا، عمل کر لو، اکٹھا کر لو، جتنا اکٹھا ہو سکتا ہے آپ اب اپنا عمل اکٹھا کر لو۔ تو رب کائنات نے کہا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، میں رسول پاک علیہ السلام کے مختلف اقوال آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بندے کے معاملات کس قدر تیز ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو میت کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے، جب میت کو کندھا دیا جا رہا ہوتا ہے تو میت کو پتا ہوتا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے کون آیا ہے، کون گیا ہے، کس نے کندھا دیا ہے، اور جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میت جانتی ہوتی ہے کہ آج مجھے قبر کے اندر اتارنے والا کون ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو یسمع قرع نعالکم، جو میت ہوتی ہے تمہارے جانے پر تمہارے جوتوں کی کھڑاک کی آواز بھی سن رہی ہوتی ہے، اس قدر جو اعضاء ہیں وہ تیز ہو جاتے ہیں اور ان کی قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ شاید نہیں، یہ مجھے یاد پڑ گیا کہ یہ میرا قول تھوڑا ہے کہ میں شاید کہوں، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی بات دل میں ڈال دے تو وہاں میں ڈر کر
ٹوٹ کر بکھر کر کے میں یہ رولے ڈال کر کہتا ہوں یار یہ قول قابل واپسی ہے، یہ مجھے اللہ نے خیال میں ڈال دیا ہے، عرض کر رہا ہوں، غلط ہوا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے واپس کر دینا، لیکن جب مجھے کسی بڑے بزرگ کا قول یاد آ جاتا ہے پھر ذرا بہادر ہو جاتا ہوں، پھر ذرا دلیر ہو جاتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے دنیا یہ کافروں کے لیے جنت ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اس پر محدث نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ جب مومن اس قید خانے سے نکلتا ہے تو قید خانے میں رہ کر اس کا دیکھنا محدود سا ہوتا ہے، چھوٹا سا کوٹھا ہوتا ہے، اسی میں دیکھنا ہوتا ہے، کبھی چھوٹی سی چھت ہوتی ہے اسی کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کا دائرہ نظر، دائرہ سماع، دائرہ تلطف، دائرہ استمتاع مختصر ہوتا ہے۔ اور جب بندہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضاؤں میں جاتا ہے اب وہ دور تک دیکھتا بھی ہے، دور تک سنتا بھی ہے، دور تک مستمع بھی ہوتا ہے اور متمتع بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے، فائدہ دے بھی سکتا ہے، فائدہ لے بھی سکتا ہے۔ تو حضور کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مومن جب اس دنیا سے نکلتا ہے نا تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو اب آزادی عطا فرماتا ہے، اب اس کی رسائی دور تک ہو جاتی ہے، اب اس کا مدد کرنا، آنا جانا پلوں کے اندر۔ کل میں جس جنازے میں حامل حال ہوا تو ان کا میاں جو ہے وہ 2001 میں فوت ہوا تھا، تو 21 سال کے بعد ان کو دفنایا گیا تو بڑے خوش تھے، گھر والے بڑے خوش تھے، شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ حالانکہ جگہ قبرستان میں نہیں تھی لیکن میاں کے پہلو میں بیوی کو دفنا دیا گیا۔ میں کہا تمہاری ادھر کی خوشیاں عارضی ہیں، یہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اگر ادھر دفنایا نہ جاتا تو کہیں اور دفنایا جاتا تو بڑا دور کام ہو جاتا، اور میاں یہ باہر سے ہی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک قبر ادھر ہے اور ایک قبر ادھر ہے، مرنے کے بعد سارے کا سارا برزخ کا جہان ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے باہر سے کوئی اپنے گھر سے آیا، کوئی اپنے گھر سے آیا، کوئی اپنے گھر سے آیا، لیکن درس قرآن سننے کے لیے جب سارے مسجد میں بیٹھ گئے ہو اب نہ کوئی ادھر والا دور ہے نہ ادھر والا دور ہے، یہاں بیٹھ کر سارے ایک دوسرے کے قریب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہو اور ایک دوسرے سے سلام بھی کر رہے ہوتے ہو، تو اندر جو ہے برزخ کا جہان جو ہے وہ شرق و غرب کی جو دوریاں ہیں وہ قربتوں میں تبدیل ہوئی ہوتی ہیں۔ مشرق میں جو مدفون بندہ ہے وہ پل بھر میں مغرب والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ روحوں کا جو نظام ہے، یہ روحوں کا جو نظم و ضبط ہے، یہ ثقیف جو جسم ہے اور ثقیل جسم ہے ان جیسا نہیں ہے۔ روح کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روح کو اللہ کتنی طاقت عطا فرماتا ہے، ادھر میرے جسم سے روح نکلی اگر بندہ مومن ہو اسے اللہ کے دربار میں پہنچایا جا چکا ہوتا ہے، اور جو ہی مٹی ڈالنے والے قبر میں مٹی ڈال کر برابر ہوتے ہیں تو روح سیکنڈز میں پرواز کرتے ہوئے دوبارہ قبر کے اندر جا کر میت کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ آسمانوں کا سفر زمین تک یہ طے کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہاں تو میاں نوری سالوں کے حساب سے کتنے 6 لاکھ سال لگتے ہیں، یہ نوری سالوں کی جو رفتار بیان کی ہے سائنس نے اس کے حساب سے 6 لاکھ سال لگے تب جا کر کہ ہم آسمانوں سے پرے نکل سکتے ہیں، لیکن یہاں پلوں کے اندر وہ سینکڑوں میلوں کا اور خربوں میلوں کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ باہر ہے، یہ قبر دور ہے، یہ قبر دور ہے، اندر تو نظام سب کا ایک ہی ہے، اندر تو جہان سب کا ایک ہی ہے۔ اچھا تو مومن بندہ جب آزاد ہوتا ہے دنیا سے تو وہ دور تک دیکھتا سنتا بھالتا ہے، اور کافر کے بارے میں کہا گیا یہ جملہ غور سے سننے والا ہے، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جب کافر مرتا ہے تو سمجھ جاؤ اسے جنت سے نکال دیا جا چکا ہے۔ کافر جب مرتا ہے جنت سے نکال دیا جا چکا ہے، یہی تو فرق ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کافروں کی جو جنت ہے انہیں جنت میں بھیجا بھی جا سکتا ہے اور بھیجنے کے بعد نکالا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایمان والو جس جنت کا وعدہ تمہیں محمد مصطفیٰ دیتے ہیں اس میں تمہیں داخل ہونا ہے، لیکن اس جنت سے کبھی تمہیں باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ ایمان والوں کی جنت اور کافروں کی جنت کا فرق ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وجاءت کل نفس معها وجاءت کل نفس معها۔ کبھی کبھی ویسے ایسا ہوتا ہے، عام طور پر تو اپنی مصروفیات میں وقت نہیں پاتا، جنازہ پڑھ کر واپس آ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مجھے اللہ کی محبت کی وفا کرنی ہوتی ہے، میں ان کے ساتھ پھر قبر تک بیٹھتا ہوں، دفنانے تک ان کے پاس بیٹھتا ہوں، اور بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں میں اس کے بعد بھی کافی دیر تک بیٹھا رہتا ہوں۔ لیکن اکثر مجھے یہ دیکھنے میں ملا ہے میرے پیارے دوستو، اکثر دیکھنے کے اندر ملا ہے کہ دفنانے کے فوراً بعد قبر کو اکیلا چھوڑ کر واپس آنے کا رجحان بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ ادھر دفنایا اور ادھر ساتھ ہی فوراً دفنا کر واپس چلے جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسا نہیں فرماتے ہیں، حضور تو فرماتے ہیں کہ دفنانے کے بعد کافی دیر تک وہاں بیٹھا کرو،
یا رسول اللہ کتنی کو دیر بیٹھنا چاہیے؟ آپ حضور فرماتے ہیں کہ بس اتنی کو دیر کہ جیسے اونٹ کو پکڑ کر ذبح کیا جائے جتنا ٹائم لگا، اور پھر اس کو چمڑا اتارا جائے جتنا ٹائم لگا، پھر اس کی بوٹیاں کاٹی جائیں جتنا ٹائم لگا، اور پھر اس کو بانٹ دیا جائے جتنا ٹائم لگا، اتنا تو کم از کم بیٹھا کرو۔ اب یہ حدیث کہنا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ رب کائنات نے کہا تمہاری نظر تیز ہو جاتی ہے، کتنی کو تیز ہو جاتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر باہر تم بیٹھے ہوئے ہوگے نا تو یستأنس بکم المیت، میت اندر ہوتی ہے، تم باہر ہوتے ہیں، ویسے تو کپڑے کا چھوٹا سا پردہ بھی حائل ہو جائے تو ادھر سے ادھر دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد نظر کی تیزی کا حال یہ ہوتا ہے کہ میت قبر میں لیٹے لیٹے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ باہر میرا باپ کھڑا ہے کہ میرا بھائی کھڑا ہے، اور تمہیں دیکھ کر کے تو وہ استیناس اور انس حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ آج اس طریقے سے بہت تیز بولتے ہوئے بھی میں نے آپ کے لیے آخرت کے بعض احوال عرض کیے ہیں، جس میں رب کائنات نے ایک تو سور پھونکنے کا حوالہ قائم کیا، اور دوسرا ہر بندہ جب میدان حشر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی شہید بھی ہوگا، گواہ ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہانکنے والے فرشتے بھی ان کے ساتھ میدان حشر میں جائیں گے۔ اور اگر لقد كنت في غفلة من هذا سے مراد مسلمان بھی ہو تو کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو آخرت سے غافل زندگی گزار رہے ہیں؟ محسوس نہیں کرتے ہو؟ کسی اور کو کیا دیکھنا، کسی اور کو کیا دیکھنا؟ ہم میں سے آج جا کر گھر ہر بندہ تھوڑا کو اپنے آپ کو دیکھ لے، میرے ہر دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ایسے ہیں جن میں میں نے اپنی آخرت کا پرافٹ کمایا ہے، اور کتنے گھنٹے ایسے ہیں جس کے اندر میں نے اپنی دنیا کا پرافٹ کمایا ہے؟ تو آپ کو خود اپنے ہی متعلق شک پڑنا شروع ہو جائے گا، کسی اور کو ہم کیا غافل سمجھیں، ہم تو خود بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا، لقد كنت في غفلة من هذا، اے ہر بندے جو تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے اس دن کے حوالے سے، فکشفنا عنك غطاءك، دیکھ رہے پھر آج ہم نے پردے کھول دیے ہیں، فبصرك اليوم حديد، آج تجھے پھر نظر آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے، مجھے حدیث یاد آ گئی ہے، پردے ہٹنے پر دیکھنے والی آنکھ کہاں تک دیکھے گی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی لوگ جنت میں داخل نہیں بھی ہوئے ہوں گے تو دور ہی سے انہیں جنت کے اندر کے نظارے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان جاری کر دیا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے میدان حشر ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے نظارے دکھا رہا ہوگا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بہت زیادہ تیز ہو جانے والی ہے۔ یہ حد جو ہوتی ہے، یہ حد یہ حد حدید، اب میں اس پر لغوی بحث نہیں کرتا کہ یہ حدید کیا ہوتا ہے، حد کیا ہوتی ہے۔ وہ جو عدالتوں میں جاری ہونی چاہیے تھی، وہ جو حد جاری ہوتی ہے 100 کوڑے یا 80 کوڑے، جو چھری کو تیز کر دیا جائے تو اسے بھی جو کہا جاتا ہے کہ یحد حدید من الشقر، یہ حدیث کے الفاظ چھری کی تیزی کے لیے بھی ارشاد کیے گئے ہیں۔ جو حضور نے فرمایا تھا کہ جو پل صراط ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ احد کے لفظ وہاں بھی استعمال ہوئے ہیں، تو نظر کی تیزی کے لیے، چھری کی تیزی کے لیے اور قوت کی تیزی کے لیے یہ لفظ باہر کیا۔ یہ لوہا بھی اسی لیے حدید ہوتا ہے کہ یہ اپنا اثر بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاتھ کی ضرب سے شاید اثر اتنی تیزی کے ساتھ منتقل نہیں ہوتا جتنی تیزی کے ساتھ لوہے کا اثر آگے منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی عربی زبان میں حدید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلا عنوان دلچسپ ہے، اگلا عنوان دلچسپ ہے اور بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے۔ وقال قرینہ، ٹائٹل چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کے لیے، وقال قرینہ، قیامت والے دن بندے کے اندر کا انسان بولے گا۔ یہ اندر کا انسان کیا بلا ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ میرے اندر بھی ایک انسان ہے، آپ کے اندر بھی ایک انسان ہے۔ اگلی نشست میں ہم اندر کے انسان کی کہانی جاننے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔